سادگی ایمان کی علامت ہے۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ جانتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ الفاظ بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کی ظرف کی مہک آتی ہے۔ اسلام کا مشکل حصہ حجاب نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، بلکہ اپنے کردار پر کام کرنا ہے، خاموش رہنے کا انتخاب کرنا ہے، تنقید نہ کرنا، کسی کی عزت پہ وار نہ کرنا، غصے کو روکنا، نفس سے لڑنا اور اللہ پاک سے نرم، پرسکون اور پاکیزہ بننے کے لیے مدد مانگتے رہنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ یوسف۔ میں تمہیں ان لوگوں کے سامنے کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں گرایا، مگر اس دن تمہارا نام اور مقام الگ ہوگا۔ سورہ بقرہ۔ میرے ہارے ہوئے بندوں سے کہہ دو کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ سورہ ضحیٰ۔ اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ نہیں کیوں دوسروں سے گھنٹوں خوشی خوشی بات کرنے والا شوہر اپنی بیوی سے بات کرتے وقت تھکن اور ٹینشن میں کیوں ہوتا ہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے آپ کی خوشی اور دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں اور جو دکھ میں کام آئیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور عظیم المرتبت ہو، لہٰذا ان 10 دنوں میں تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحمید، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ مالک کائنات آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ جہاں آپ کی صفائی آسمان سے آنی ہو وہاں زمین والوں سے بحث اپنے توکل کی توہین ہے۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز عطا کر کے نرمی سے کہے گا، دیکھا میں نے کہا تھا میں سن رہا ہوں۔ سیمنٹ سے بھی ایک نصیحت ملتی ہے، جسے جوڑنے کے لیے نرم ہونا ضروری ہے، ویسے ہی جوڑے رکھنے کے لیے بھی سخت ہونا ضروری ہے۔ کسی نے خدا سے پوچھا، اگر میری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر میں دعا کیوں کروں؟ رب تعالیٰ مسکرائے اور فرمایا، ہو سکتا ہے کچھ صفحات پر میں نے لکھا ہو جیسا تم چاہو۔ ناممکن کی حد پر ہی معجزے شروع ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو اپنے الفاظ چن چن کر بولتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ حضرت علی رض۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے اور دل کی حالت انسان کی حقیقت بتا دیتی ہے۔
اللہ کرے آج کا دن آپ کے لیے خوشیوں، سکون اور آسانیوں سے بھرا ہو۔ آمین ثم آمین۔ توکل خود پر، اپنی دعاؤں پر اور جس سے مانگا ہے اس ذات پر۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی تو ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ سادگی اخلاق کی پہلی شرط ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی نرالا ہے، سب دیکھ کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔